الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داود والنسائي واسناده صحیح. عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے شخص سے روایت ہے، مروی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں. صحبہ یصحبو کے معنی ہوتا ہے کسی کی صحبت اختیار کرنا، کسی کا ساتھی بننا، اس کا صاحب ہونا. تو صاحب النبی ایک ایسے شخص سے روایت ہے، مروی ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اب یہ رجل کون تھے، کون ہے یہاں پر مراد، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ معروف نہیں ہے. ایسے ہی روایت میں ہے کہ ایک ایسے آدمی سے یہ حدیث مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، نبی کریم کی صحبت ان کو حاصل ہے، آپ کے گویا کہ صحابی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک روایت وارد ہے، ان سے مروی ہے. تو وہ صحابی کون ہے یہ معلوم نہیں ہے. اور سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے عن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سنین کما صحبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ایک ایسے صحابی سے یہ حدیث مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو 4 سال کی صحبت حاصل ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال رہے ہیں آپ کی صحبت میں. اور تو یہ چیز جو ہے راوی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت 4 سال کی صحبت حاصل ہے، یہ 4 سال تک ابو ہریرہ کی طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس راوی نے جو ان صحابی سے جن کا نام انہوں نے نہیں لیا ہے، ان سے جو روایت کر رہے ہیں ان کی حالت سے اور ان کے بارے میں اچھی طرح سے وہ واقف ہیں، اچھی طرح سے ان کو جانتے تھے. ظاہر سی بات ہے یہ بیان کرنا کہ وہ ابو ہریرہ کی طرح سے، جس طرح ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے ساتھ 4 سال رہے آپ کی صحبت میں، تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت میں 4 سال تک رہے. اور صحابی کا مبہم ہونا، یعنی کسی صحابی کا نام نہ لیا جانا، ان کے نام کا ذکر نہ ہونا کہ یہ صحابی کون ہے، اس سے کون مراد ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روایت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. جب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تو صرف یہ معلوم ہو جانا کافی ہے سند کے اندر کہ جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں وہ صحابی ہیں. جب ہمیں یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہاں پر صحابی ہیں، تو پھر کون صحابی ہیں، اس سے چاہے ابو بکر ہوں، ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، کوئی بھی صحابی ہوں، یہاں پر فرق نہیں پڑتا کہ یعنی ہمیں یہ نہ معلوم ہونے سے کہ کون صحابی ہیں، کیونکہ تمام صحابہ عادل ہیں. اب تمام صحابہ جب عادل ہیں تو کوئی بھی صحابی وہاں پر ہوں گے، جب وہ عادل ہیں تو ان کی روایت صحیح مانی جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. صرف ہمارے لیے کافی ہے کہ ہاں یہ صحابی ہیں. لیکن صحابی کے علاوہ اگر وہاں پر کوئی اور شخص ہو جن کی حالت نہ مثلا تابعی ہوں، ان کی حالت ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ تابعی کیسے ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، ان کا ضبط صحیح ہے، اسی طرح سے عدالت کے تعلق سے ہمیں نہیں معلوم ہے، یا تابعی کے علاوہ ان کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کی عدالت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، ان کی حالات ہمیں نہیں معلوم. جب نام ہی نہیں معلوم تو پھر حالت کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ مبہم اگر اس طرح سے ہے تو وہاں پر یہ
اس ابہام کی وجہ سے راوی کے وہاں پر حالت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے روایت پر اثر پڑے گا، سند اس کی صحت پر، اور روایت ضعیف مانی جائے گی جب تک کہ راوی کی حالت نہ معلوم ہو جائے عدالت اور ضبط کے لحاظ سے۔ قال، انہوں نے فرمایا، صحابی نے فرمایا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نہا، نہیں جو ہے، نہیں کے معنی ہم جانتے ہیں، نہا یا نہا کے معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اور نہیں یہ اصول فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں جو ہے نہیں کہتے ہیں قول یتضمن طلب الکف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا الناہیہ، کہ نہیں ایک ایسا قول ہوتا ہے، نہیں یعنی گویا کہ ایک قول ہوتا ہے، بولا جاتا ہے اس کو نہیں، ایک ایسا قول جو علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طور پر، وہ قول متضمن ہوتا ہے طلب کف پر کو مشتمل ہوتا ہے، یعنی جس میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے، ایسا قول جس میں کسی چیز سے روکا جائے، منع کیا جائے، کسی چیز سے رکنے کو طلب کیا جائے علی وجہ الاستعلاء، استعلاء علی وجہ الاستعلاء، غلبے کے طور پر، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہاں پر درخواست کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، التماس نہ ہو، درخواست نہ ہو، التماس وغیرہ نہ ہو، جیسا کہ اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے، بلکہ استعلاء ہو، آدمی وہاں پر غالب ہو، جیسے کوئی حکم دیا جائے، نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم دینا، اللہ رب العالمین کا حکم دینا، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو جو حکم دیتا ہے یہ نہیں کہ ان سے التماس کرتا ہے، اور ایسے مخصوص صیغے کے ذریعہ سے جو کہ فعل مضارع کا صیغہ ہو اور لا ناہیہ سے ملا ہوا، اس کے ساتھ فعل مضارع کا صیغہ ہو اور اس کے ساتھ لا ناہیہ ملا ہو، تو اس کو کہتے ہیں نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تغتسل المرأة، اغتسلہ کے معنی بتا چکا ہوں، اس سے پہلے گزر چکا ہے، غسل کرنا، المرأة، المرأة ہر اس عورت کو کہا جاتا ہے، یعنی بنی آدم میں سے ہر وہ انثی جو کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بلوغت کے بعد جو انثی ہے بنو آدم میں سے اس کو المرأة کہا جاتا ہے۔ بفضل الرجل، فضل، فضل کے معنی ہوتا ہے زائد، باقی کوئی چیز، یعنی کوئی چیز استعمال کی جائے اس میں سے جو باقی بچے، جو زائد ہو، اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ تو مراد یہاں پر بفضل الرجل سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ بالماء الذي فضل وبقي بعد اغتسال الرجل، وہ پانی جو آدمی کے غسل کے بعد بچ جائے، زائد بچ جائے، اس کو کہتے ہیں فضل، فضل الرجل۔ آدمی کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد، وضو کے بعد یا غسل کرنے کے بعد جو پانی زائد بچ جائے اسے کہیں گے فضل الرجل، یعنی فضل الماء الذي فضل بعد اغتسال الرجل۔ اب الرجل بفضل المرأة، وہی بات ہے یہاں پر کہ آدمی یا آدمی غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، اغترفا، یغترفو کے معنی ہوتے ہیں لپ لینا، یعنی دونوں ہاتھوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی اجوری بھر کر کے کوئی چیز لینا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ملا کر کے کوئی چیز بھر کر کے لینا، اس کو کہتے ہیں اغترفا۔ اخذ الماء بجمیع الیدین، دونوں ہاتھوں سے پانی کو لینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اغتراف۔ تو معنی کیا ہوگا؟ لام یہاں پر لام امر ہے، وَلْيَغْتَرِفَا، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ بلکہ دونوں ایک ساتھ پانی کو لپ لیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ دونوں پانی اٹھائیں، پانی بھریں۔ یہ تو الفاظ کی لغوی تشریح ہو گئی، اب ترجمہ کر دیتا ہوں میں۔ ایک ایسے آدمی سے، ایک ایسے شخص سے روایت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، وہ آپ کی صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، یعنی مرد نے غسل کیا ہے اس کے بعد جو پانی بچا ہے اس سے عورت غسل کرے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ او الرجل بفضل المرأة، یا مرد غسل کرے عورت کے زائد پانی سے، یعنی طہارت کے بعد بچے ہوئے پانی سے، اس سے منع کیا ہے۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا،
اور چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ پانی لیں دونوں ہاتھوں سے بھر کے، یعنی دونوں ایک ساتھ لپ لیں، یعنی اگر چاہے برتن سے یعنی مگ سے کسی بھی چیز سے یا ہاتھ سے پانی اٹھاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ اگر ٹب سے نہا رہے ہیں غسل کر رہے ہیں تو ایسا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن الگ الگ ایک آدمی نے غسل کیا اس کے بعد پانی بچ گیا، عورت آئے اور وہ غسل کرے، اس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے۔ اور یا عورت نے غسل کیا پانی بچ گیا پھر بعد میں عورت آئے الگ سے، مرد آئے الگ سے غسل کرے عورت کے پانی سے بچے ہوئے پانی سے، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ لیکن دونوں ایک ساتھ غسل کریں تو اس کا آپ نے حکم دیا ہے کہ اجازت دی ہے کہ دونوں ایک ساتھ غسل کریں۔ اخرجہ ابو داؤد، اس روایت کو امام ابو داؤد نے اور اسی طرح نسائی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، لائے ہیں اس کو اپنی سند سے۔ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں، یہاں پر مصطلح الحدیث میں آپ پڑھیں گے، جب مصطلح الحدیث آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح کی جو ہے دو قسمیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن کی دو قسمیں، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جو صحیح لذاتی ہوتی ہے، جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں۔ 5 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث کی سند متصل ہو، اور اس کے اندر یعنی متصل کا مطلب ہر ایک نے ایک دوسرے جو اس میں جتنے روات ہیں اس نے راوی نے اپنے شیخ سے وہ روایت سنی ہو، بیچ میں کسی واسطہ کو حذف نہیں، کسی سن کر اس کو حذف نہ کہ بلکہ ہر ایک سے ملاقات ہو اور انہوں نے اس سے روایت لی ہو، اخذ کی ہو، سنی ہو، یعنی ہر راوی کی اپنے شیخ سے ملاقات ہو۔ اسی طرح سے وہ راوی جس سے سنا اس نے اس سے ملاقات ہو، اس کی اس سے ملاقات ہو، تو اس کو اتصال سند کہتے ہیں۔ آپ مصطلح میں اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سند متصل ہو، اسی طرح سے راوی عادل ہو، دوسری شرط۔ تیسری شرط راوی تام الضبط ہو، یعنی اس کے ضبط میں اس کا حافظہ مضبوط ہو، تام الضبط ہو، حافظہ اس کا مکمل مضبوط ہو، حافظے میں حفظ میں کوئی کمی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سن کر کے بھول جاتا ہو۔ تو تام الضبط راوی ہو جو سنتا ہو اسے محفوظ رکھتا ہو، یاد رکھتا ہو۔ چوتھی شرط یہ کہ اس حدیث کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو۔ اس کو مزید مصطلح الحدیث پڑھیں گے، یہاں پر یہ موقع نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں کہ حدیث کی سند متصل ہو، راوی جو ہے تمام کے تمام عادل ہوں، تام الضبط ہوں، اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو یعنی حدیث شاذ نہ ہو، اور اس میں کوئی علت نہ ہو یعنی معل نہ ہو۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، تب جا کر کے کوئی حدیث صحیح لذاتہ ہی کہلاتی ہے، اور صحیح لغیرہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں راوی اگر صحیح لذاتہ ہی لغیرہ کہیں کہ تمام کی شروط اگر بیان کیے جائیں تو اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ایک میں راوی تام الضبط ہوتا ہے، ایک میں راوی تھوڑا خفیف الضبط ہوتا ہے، یعنی اس کا حافظہ جو ہے تام نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے، مثلا کبھی کبھار وہم ہو جائے راوی کو تو اس کو خفیف الضبط کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے حسن لذاتہ کی تعریف ہو جائے گی، آپ پڑھیں گے اس کو۔ میں نے یہاں پر صحیح کے شروط بیان کر دیے ہیں کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور اس میں کوئی شذوذ نہ ہو، شاذ نہ ہو، اور معل نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، تو اس کو صحیح کہیں گے۔ کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اب ہم حدیث کے سے جو مسائل جو ہے ان مسائل پر بات کرتے ہیں، مستنبط مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، دونوں کا ایک ساتھ ایک برتن سے، دونوں ہاتھ سے پانی لیں، برتن سے پانی نکالیں، مگ وغیرہ سے ایک ساتھ نہائیں، ایک ساتھ غسل کرنا دونوں کا جائز ہے۔ لیکن یہ روایت جو یہاں پر ہے، اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دونوں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم دونوں حدیثوں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے، کیونکہ اس حدیث کا آنے والے حدیث سے تعارض ہے، آپس میں دونوں میں ٹکراؤ ہے، پھر وہاں پر ہم اس مسئلے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد والی جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں حافظ بن حجر وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ یہاں پر دیکھیے
بعض جگہوں پر لکھا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، یہاں پر لکھا رضی اللہ عنہما، آپ لوگوں کی کتاب میں لکھا ہوگا رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، تو ہما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہما کی ضمیر کا مرجع ابن اور عباس، کیونکہ عبداللہ ابن عباس سے مراد عبداللہ بن عباس ہیں، تو ابن سے مراد عبداللہ ہے اور عباس ان کے والد ہیں، تو عبداللہ بن عبداللہ بھی صحابی اور ان کے والد عباس بن عبد المطلب بھی صحابی، تو گویا کہ یہاں پر دو صحابی کا ذکر ہوا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس یعنی عبداللہ صحابی اور عباس صحابی، تو عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، تو اسی لیے دونوں کے لیے دعا کیا گیا رضی اللہ عنہما کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی اور خوش ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان کی کنیت جو ہے، ان کا ہم مختصر تعارف پہلے پیش کر دیں، ان کی کنیت ابو العباس ہے، یہ ہے عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی القرشی، ان کا لقب جو ہے ترجمان الامہ، ترجمان القرآن کہا گیا ہے ان کو، ترجمان القرآن یعنی قرآن کی مفسر، قرآن کی تفسیر کرنے والے، اسی طرح سے حبر الامہ بھی کہا ہے، حبر بہت بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، تو ان کو حبر الامہ، اسی طرح فقیہ الامہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی تھی، ہجرت سے 3 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کیا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا فقہ عطا کر، دین کی سمجھ عطا کر اور تفسیر کا علم عطا کر، وعلمہ التأویل، قرآن کی تفسیر کا علم ان کو عطا کر۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ فقیہ الامت بن گئے اور ترجمان القرآن کہلائے۔ ان کی وفات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو یہ تقریباً بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے۔ وفات ان کی سن 58 ہجری ہے، طائف کے اندر ان کی وفات ہوئی سن 58 ہجری میں۔ محمد ابن الحنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس وقت انہوں نے فرمایا تھا الیوم مات ربانی هذه الامہ، اس امت کے جو ربانی علماء ربانیین ہوتے ہیں، تو ربانی هذه الامہ، اس امت کے جو عالم ربانی تھے ان کی آج وفات ہو گئی۔ یہ محمد ابن الحنفیہ نے فرمایا تھا ان کی وفات کے وقت۔ اور بھی ان کے فضائل ہیں جو آپ دوسرے مواقع سے پڑھیں گے انشاءاللہ، یا آپ ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونۃ اخرجہ مسلم، انہوں نے فرمایا، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل، غسل کرتے تھے، بفضل میمونۃ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کرنے کے بعد جو پانی بچتا تھا اللہ کے رسول اس سے غسل کیا کرتے تھے۔ یہ میمونہ کون ہے؟ یہ میمونہ بنت حارث الہلالیہ ہے، قبیلہ ہلالیہ کہلاتی ہیں، میمونہ بنت حارث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا تھا، اس سال ان سے نکاح کیا، شادی کیا، اور مقام شریف میں ان کے ساتھ شب زفاف منایا، جو کہ یعنی مقام تنعیم جو ہے مکہ کے اندر، اس کے درمیان اور اس جگہ شریف کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ان کی وفات کے بعد یعنی ان کے شوہر جو تھے، اس سے پہلے جو شوہر تھے ان کے، وہ تھے ابو رحم بن عبد العزیٰ۔ ابو رحم بن عبد العزیٰ جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، شادی کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے یعنی ازواج مطہرات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے آخری بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہتی ہیں انہا کانت من اتقانا للہ و اوصلنا للرحم، کہ یہ جو ہے ہم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی رکھنے والی تھیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی، اسی طرح سے ہم میں سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی تھیں، صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ ان کی وفات مقام شریف میں
सन 51 हिजरी में राजिह कौल के मुताबिक शरीफ जो मकाम है, मकाम शरीफ यानी मक्का से करीब, वहाँ पर सन 51 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। अखरजहु मुस्लिम, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस की तखरीज की है। वली अस्हाब सुनन, और सुनन अस्हाब सुनन जो हैं, जैसे अबू दाऊद रहमहुल्लाह उनकी किताब सुनन है, ठीक है। इसी तरह से इमाम तिरमिदी, सुनन तिरमिदी उनको भी कहा जाता है, और सुनन नसाई है, सुनन इब्न माजा है, और दूसरे सुनन। तो अस्हाब सुनन की रिवायत में है, उनके यहाँ है, उनकी किताबों में उन्होंने रिवायत किया है, इग़्तसला बअदु अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जफ़नतिन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से, अज़वाज ज़ौज की जमा है, ज़ौजुन जमा अज़वाज, और ज़ौज का इतलाक़ ये यानी ज़ौज जब बोला जाए तो इसका शौहर के लिए भी बोला जाता है और बीवी के लिए भी बोला जाता है, औरत के लिए भी उसका इतलाक़, यानी ज़ौजुन नबी, जैसे अन ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जब ज़ौज से मुराद वहाँ पर ज़ौज का इतलाक़ मर्द और औरत दोनों पर होता है, लेकिन ज़ौजा का इतलाक़ सिर्फ औरत पर होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके माने जोड़े के होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की बाज़ बीवियों में से, अज़वाज में से किसी बीवी ने एक जफना के अंदर, जफना के कहते हैं बड़े टब को, जमा जिफानुन, बड़ा टब जिसके अंदर गुस्ल वगैरह के लिए, या बड़ा ऐसा बर्तन जिसमें ज़्यादा खाना वगैरह रखा जाता है, अलक़साल कबीरा को कहा जाता है, बहुत बड़ा प्याला हो, टब हो, उसको जफना कहा जाता है। तो उसमें एक टब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बीवी ने गुस्ल किया, फ़जा, तो अल्लाह के रसूल आए, लियग़तसिल मिनहा, ताकि उस टब में जो पानी है उससे आप गुस्ल करें। मिनहा में हाथ मिल के मर्जा जफना है। फ़क़ालत लहू, तो आपकी उस बीवी ने कहा, इन्नी कुन्तु जुनुबन, कि मैं जुनूबी थी, मैंने जो गुस्ल किया है मैं जुनूबी थी। फ़क़ाल इन्नल माअ ला युजनिबु या ला यजनबु, तो आपने फरमाया बेशक पानी जुनूबी नहीं होता है या पानी को जनाबत लाहिक नहीं होती है। जुनूबी ये यहाँ पर जो है जनाबा युजनिबो, ये या तो है या जनीबा या जनबो बाब समिया से, या जनुबा या जुनुबो बाब करुमा से, दोनों से आता है। तो जनुबा या जुनुबो या जनाबा, इसके लुग़वी माना जो होते हैं दूर होना, बाउदा के माने में दूर होना, इसी से आता है बाब इफ्ताल से इज्तनाबा, परहेज करना, दूर रहना, इज्तनाबा। और मैंने बताया था कि जुनुब, जुनुबन ये लफ्ज़ मुफरद है, इसका इतलाक़ जो है लफ्ज़न मुफरद, इसका इतलाक़ मुफरद, जमा, तस्निया सब पर होता है, और मुज़क्कर मुअन्नस सबके लिए बोला जाता है। ये लफ्ज़ जुनुब यानी रजुलुन जुनुबुन, इम्रअतुन जुनुबुन, रजुलान जुनुबान, इम्रअतान जुनुबान, रिजालुन जुनुबुन, निसाउन जुनुबुन, सब पर इसका इतलाक़ होता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि जुनूबी शख्स को जुनूबी क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने माना बताया कि जनुबा के माने होते हैं दूर होना, ये माना होता है। तो उलमा ने बयान किया है चूँकि जुनूबी शख्स जो चाहे वो जनाबत जमा की वजह से जुनूबी हुआ हो या इंजाले मनी की वजह से आदमी जुनूबी हुआ हो, उसको जनाबत लाहिक हुई हो, ऐसा शख्स जिसको जनाबत लाहिक होती है वो जाए सलात से, यानी जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, या वो चीज़ जैसे मुसहफ़ वगैरह है जिसके यानी छूने के लिए तहारत ज़रूरी है, तो ऐसी जगहों पर यानी नमाज वगैरह की जगहों पर ऐसा आदमी क्या रहता है, उससे दूर रहता है, तो इसीलिए उससे इज्तनाब करता है, इसीलिए उसको जुनूबी कहा जाता है। और एक इल्लत ये भी बयान की गई है क्योंकि ऐसे यानी जो मनी का कतरा होता है जनाबत की वजह से, मनी के इंजाल की वजह से, अपनी जगह से वो मनी जो है, जो उसका मकान है, महल है, उस महल से मनी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, वो पानी मुंतकिल हो जाता है, तो गोया कि अपने महल से वो पानी दूर हो गया, तो इसीलिए उसको जुनूबी कहते हैं। क्योंकि बता चुका हूँ जनुबा से मुश्तक़ है ये, और जनुबा जुनूबो जुनूबन के माने होता है दूर होना, इसी से इज्तनबा जिससे माने दूर रहना, परहेज करना, बचना। तो चूँकि आदमी यानी या तो इस वजह से कि आदमी यानी जिन चीज़ों के लिए तहारत शर्त है, गुस्ल शर्त है, उन ऐसी तमाम चीज़ों से आदमी इज्तनाब करता है, लिहाजा उसको जुनूबी कहा जाता है, या मनी का अपने महल से दूर हो जाने की वजह से उसको जुनूबी कहा जाता है। और एक भी कौल है क्योंकि आदमी लोगों से मेल जोल में किनारा कशी अख्तियार करता है, उनसे इज्तनाब करता है, इस वजह से भी यानी जुनूबी शख्स जब तक गुस्ल नहीं करता तब तक लोगों से मेल जोल से में इज्तनाब करता है, इस वजह से उसको जुनूबी कहा जाता है। अब
اس حدیث سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے بچے ہوئے یعنی غسل کے بعد بچے ہوئے پانی سے آپ غسل کرتے تھے. اسی طرح سے دوسری جو روایت ہے اس میں بھی کہ آپ نے غسل کیا اور فرمایا کہ پانی جنوب ان الماء لا یجنب او لا یجنب کہ پانی جنوبی نہیں ہوتا یا پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی ہے, کہ کوئی شخص اگر پانی جنوبی ہے اور اس نے غسل کر لیا تو وہ جنابت پانی کو بھی لاحق ہو جائے, ایسا نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز ہے. اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز ہے, لیکن عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے, اس کی وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے. اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ عورت بھی مرد کے بچے ہوئے پانی پر غسل, جب عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے تو بدرجہ اولا مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یا عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا جائز ہے, جبکہ پہلی روایت سے میں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہے, ایک میں ہے کہ جائز نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ کریں تو جائز ہے, اور یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الگ الگ بھی غسل کریں تو جائز ہے. دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے, ایک سے معلوم ہوتا ہے جائز, دوسرے سے معلوم ہوتا ہے جائز نہیں ہے. تو دونوں حدیثوں پر کے درمیان تطبیق کیسے دی جائے, یعنی دونوں حدیثوں کو کیسے کا معنی کیسے بیان کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو سکے. تو جب بھی دیکھیے, جب حدیث کے اندر تعارض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے علماء یہ کوشش کرتے ہیں, سب سے پہلے کوشش کرنی یہ ضروری ہے کہ حدیث کا ایسا معنی بیان کیا دونوں حدیثوں کا کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. اسی کو جمع تطبیق کہتے ہیں, دونوں حدیثوں کے درمیان جمع کرنا, تطبیق کرنا, تطبیق دینا. پھر اگر جمع کی کوئی صورت نہ نکلے, یعنی اس کا معنی الگ ہے, اس کا معنی الگ ہے, کوئی شکل ایسی نہیں بنتی کہ دونوں حدیثوں کو ملایا جا سکے اور دونوں پر عمل کیا جا سکے, تو ہم دیکھیں گے وہاں پر کہ یعنی ترجیح کی صورت اپنائیں گے. نہیں, پہلے اس میں نسخ کی صورت ہم دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث ناسخ و منسوخ ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے پہلے فرمائی تھی, یہ دوسری حدیث جو ہے بعد کی ہے, تو ہم وہاں پر نسخ کی بات کریں گے کہ یہ حدیث پہلے یعنی منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے, لہذا ناسخ حدیث پر عمل کیا جائے گا اور منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اگر نسخ کا علم نہ ہو, پتہ ہی نہیں چلے کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بعد کی ہے, کیونکہ ناسخ و منسوخ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کون متقدم ہے کون متأخر ہے یہ معلوم ہو. اگر پتہ ہی نہیں کون ناسخ و منسوخ, تب کیا کریں گے, تو وہاں پر ترجیح کی صورت اپنائیں گے. ترجیح کی کوئی صورت, مثلا یہ روایت اس سے زیادہ صحیح ہے تو جو روایت صحت کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہوگی اس کو لے لیں گے, جو روایت مرجوح ہوگی اس کو ترک کر دیں گے. اور مطلب ترجیح کی اور کوئی صورت نکل جائے, اس کو مثلا بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے, کسی بھی اعتبار سے روایت کے اندر ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے تو راجح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور مرجوح کو ترک کر دیا جائے گا. اور اگر ترجیح کی بھی کوئی صورت نہ ہو, بھی صحیح یہ بھی صحیح, اس کے اندر بھی وہی جتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے, جس طرح کے صحابہ نے ان کو روایت کی اسی طرح کے صحابہ نے ان کو بھی روایت کیا ہے, تو یعنی دونوں کی روایت یکساں ہے, قوت کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے حدیث میں کوئی یعنی فرق نہیں, دونوں برابر ہیں. تو ایسی صورت میں توقف اختیار کیا جائے یہاں تک کہ کوئی ترجیح کی صورت نکلے, دونوں حدیثوں پر عمل چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ ترجیح کی کوئی صورت نکل آئے. یہ اس وقت کرتے ہیں علماء جب احادیث میں تعارض ہو جائے. تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے, یہ ترتیب سے کیا جاتا ہے, سب سے پہلے ہم دونوں احادیث کے درمیان تطبیق کی صورت نکالیں گے. تو علماء نے جو تطبیق دی ہے دونوں حدیثوں میں وہ اس طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے, نہیں جو وارد ہے کہ آدمی غسل نہ کرے, یہ حرمت کے لیے نہیں ہے, نہ یہ تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے. یعنی تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے, اس سے رکنا بہتر ہے. اور آپ نے جو غسل کیا تو یہ بیان جواز کے لیے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اگر عورت کے بچے ہوئے پانی سے آدمی غسل کر لے یا مرد غسل کر لے, یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لے, تو کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں لیکن بچنا اس سے افضل اور
بہتر. تو یہاں پر ہم گوئے کہ کہیں گے یہاں پر جو پہلی حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. نہیں وہاں پر یعنی بچنا، یعنی ایسا یہ عمل مکروہ ہے اور غسل نہ کرنا یہ بہتر ہے اس سے بچنا. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا اور بعد میں اس میں جو ہے یہ جو ہے بیان جواز کے لیے ہے کہ آپ نے پہلے منع کر دیا تھا لیکن آپ نے عمل کے ذریعہ سے یا یہ کہہ کر کہ ان الماء لا یجنب آپ نے واضح کر دیا کہ یہ جائز ہے. اور یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یہ مکروہ ہے. یہ کراہت اس وقت ہے جب پانی موجود ہو، یعنی کافی مقدار میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ پانی موجود ہے تو وہاں پر اگر آدمی مرد جو ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ مکروہ ہے. لیکن ایسی صورت میں جہاں پر اس کے علاوہ پانی ہی نہیں ہے، عورت نے غسل کیا اور وہی پانی ہے مرد کے لیے صرف، تو وہاں پر ہم نہیں کہیں گے کہ یہاں پر مکروہ ہے، بلکہ وہاں پر غسل کرنا انسان کے لیے غسل جنابت وغیرہ یہ واجب اور ضروری ہے. اور جو چیز واجب ہو جہاں پر وہاں پر کراہت کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، یعنی واجب کے ساتھ کوئی چیز مکروہ نہیں ہے جب حاجت ہو ضرورت کے وقت. لہذا جب کافی مقدار میں پانی موجود ہے، بہت زیادہ پانی ہے اس کے علاوہ، تو وہاں پر ایک دوسرے کے الگ الگ پانی سے غسل کرنا بچے ہوئے پانی سے یہ مکروہ کہلائے گا. لیکن اگر کوئی غسل کرتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے وضو کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرے تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو وضو کا ہے. بعض روایتوں میں اس کی صراحت بھی ہے. لہذا اگر عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو کرتا ہے تو جائز ہے، یا مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو کرے تو جائز ہے. امید کرتا ہوں کہ حدیث کا جو معنی اور مفہوم آج بیان کیا گیا آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.